ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی ڈراؤنی کہانی۔ ٹرین ایک سنسان راستے سے فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ وہ چاروں دوست اشر، سکندر، تابش اور عزیر پہلی بار اکٹھے ٹرین میں راولپنڈی سے لاہور کا سفر کر رہے تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ارد گرد بیٹھے اکا دکا لوگ سو رہے تھے یا سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سکندر کھڑکی کے پاس والی سنگل سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے کھڑکی سے آنے والی تیز ہوا کے جھونکے اپنے اندر جذب کر رہا تھا، جبکہ باقی تینوں دوست ہینڈز فری لگائے اپنے اپنے موبائل میں گم تھے۔ اچانک ایک جھٹکے سے ٹرین رک گئی۔ ٹرین کے اس طرح اچانک رکنے سے بہت سے مسافر گرتے گرتے بچے۔ سکندر نے بھی ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سب نے کھڑکی سے باہر جھانکنا شروع کر دیا۔ ابھی تو میاں چنو کا اسٹیشن گزرا ہے، اب کون سا اتنی جلدی اگلا اسٹیشن آ گیا؟ عزیر نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ تو کوئی سنسان جگہ ہے، شاید کوئی مسئلہ ہو۔ تابش ٹرین سے نیچے مت اترنا۔ عزیر نے تابش کو دروازے کی جانب بڑھتے دیکھا تو پیچھے سے آواز لگائی، نہیں میں یہیں ہوں۔ تابش نے جوابی آواز لگائی اور دوسری جانب چلا گیا۔ اگلے 5 منٹ تک تابش واپس نہیں آیا۔ سکندر اسے دیکھنے کے لیے ٹرین کے داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ بہت سے لوگ ٹرین سے نیچے اتر کے آگے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، پر کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اس ویرانے میں ٹرین کیوں رک گئی۔ سکندر کے پیچھے عزیر اور اشر بھی چلے آئے کہ کیا ہوا، تابش کہاں گیا؟ کہا بھی تھا ٹرین سے نیچے مت اترنا، پتہ نہیں اس لڑکے کو سکون کیوں نہیں۔ اشر نے جھنجھلاتے ہوئے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ ڈالا، یہیں کہیں گیا ہوگا، اس نے جانا کہاں ہے؟ آؤ ذرا آگے جا کے دیکھتے ہیں، سکندر نے ارد گرد ماحول پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ٹرین نے روانگی کے لیے وسل بجایا۔ سبھی اترنے والے لوگ فوراً واپس ٹرین پر چڑھنے لگے۔ تابش کہاں ہو تم؟ تینوں دوستوں نے بیک وقت آوازیں لگائیں۔ اسی اثنا میں ٹرین نے چلنا شروع کر دیا، پر تابش کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب تینوں دوست سخت پریشان ہو گئے اور مزید اونچی آواز سے تابش کو پکارنے لگے۔ ٹرین کے دروازے پر کھڑے کافی لوگوں نے بہت آوازیں لگائیں کہ آپ لوگ تو اوپر چڑھائیں، کیا پتہ وہ ٹرین میں ہی ہو، پر تینوں باہر ہی کھڑے رہے اور ارد گرد دوڑتے پاگلوں کی طرح تابش پکارتے رہے۔ ٹرین کب چلی گئی انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہوا۔ اب ہر جانب سناٹا تھا۔ اماوس کی رات تھی۔ ارد گرد درخت اس بھیانک مخلوق کے مانند دکھائی دے رہے تھے جو سب کچھ اپنے اندر نگلنے کو تیار ہوں، اور ارد گرد موجود جھاڑیاں کسی بھیانک دیو کی طرح اندھیرے کی چادر لپیٹے دیکھنے والوں کو عجیب قسم کے خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ تابش کیا پتہ ٹرین میں ہی ہو، عزیر نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے اسے خود ٹرین سے اترتے ہوئے دیکھا تھا، سکندر نے مکمل اعتماد کے ساتھ کہا۔ اب موجودہ صورتحال کو محسوس کرتے تینوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سکندر اگر تابش کو ٹرین سے اترتے ہوئے نہ دیکھتا تو اس نے یہی سمجھنا تھا کہ شاید تابش ٹرین میں ہی ہے، جبکہ وہ فوراً ہی پیچھے اترا تھا۔ پر اچانک تابش کہاں نظروں سے اوجھل ہو گیا، وہ بھی پریشان تھا کہ یہ ہوا کیسے اور کب ہوا۔ تینوں دوست تابش کو آوازیں لگاتے سنسان ویرانے کی جانب بڑھتے ہی جا رہے تھے، پر تابش کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رک جاؤ اشر، آگے کہاں تک جائیں گے؟ دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں، اور دور تک نہ تو کچھ نظر آ رہا ہے۔ تابش ٹرین میں ہی تھا، ضرور سکندر کو وہم ہوا ہے، اس نے کس بات کا بدلہ لیا ہے یار، یہاں کہاں پھنسا دیا ہمیں۔ عزیر نے اچانک آگے بڑھ کے سکندر کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بات سنو، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے خود دیکھا تھا تابش کو ٹرین سے اترتے ہوئے۔ کیا تماشا لگا رہے ہو تم دونوں؟ اشر نے آگے بڑھ کے عزیر کے ہاتھ سے سکندر کا گریبان چھڑوایا۔ تبھی اچانک ایک لڑکی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے پاس ہی بیٹھی کوئی لڑکی کھلکھلا کے ہنس رہی ہو۔ تینوں نے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب وہ مکمل طور پہ خوف کو محسوس کر پا رہے تھے۔ ڈر کیا ہوتا ہے آج انہیں زندگی میں پہلی بار محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے غیر ارادی طور پر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ہنسی کی آواز مسلسل گونج رہی تھی، جیسے کوئی لڑکی کہے مار کر ہنس رہی ہو، لیکن سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تینوں دوستوں نے ہمت کر کے ان درختوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا جہاں سے اس لڑکی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ ہر طرف ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ اچانک انہیں تابش کی چیخ سنائی دی۔ وہ تینوں تیزی سے اس طرف بھاگے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ تابش کی آواز ایک پرانے کنویں سے آ رہی تھی۔ انہوں نے کنویں کے اندر جھانکا، لیکن وہاں گپ اندھیرا تھا۔ اچانک انہیں اسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر گئے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ تابش کے ساتھ کچھ برا ہو چکا ہے۔
اور یہ کوئی چڑیل ہے جو اب ان کا شکار کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے اندھا دھند ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ آواز ان کے پیچھے پیچھے آتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھاگتے گئے اور انہیں دور کچھ روشنیاں دکھائی دیں۔ اشر نے چیختے ہوئے کہا، تیزی سے اس طرف بھاگو، آگے آبادی ہے، یہ چڑیل وہاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ آخرکار وہ مرتے کھپتے اس گاؤں تک پہنچے اور ایک پرانے مکان کا دروازہ تیز تیز کھٹکھٹانے لگے۔ دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی لالٹین لیے باہر نکلا۔ سکندر نے ہانپتے ہوئے کہا، بابا جی، ہمیں اس چڑیل سے بچا لیں، اس نے ہمارے ایک ساتھی کو کنویں میں دھکا دے کر مار دیا ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے فوراً انہیں اپنے گھر میں بلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ بولا، تم بہت خوش نصیب ہو جو زندہ بچ گئے ہو۔ اس جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے جو راستہ بھٹکے مسافروں کو اپنا شکار بناتی ہے۔ وہ اپنے شکار کو اس کنویں تک لاتی ہے اور اسے مار دیتی ہے۔ اس چڑیل کی کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ عورت ہمارے گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ اسے جادو ٹونا کرنے کا بہت شوق تھا اور اس شوق کی تکمیل کے لیے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی تھی۔ گاؤں والوں نے اسے بہت سمجھایا کہ ان حرکتوں سے باز آ جائے، لیکن وہ نہ مانی۔ آخرکار تنگ آ کر گاؤں والوں نے اسے گاؤں سے نکال دیا۔ وہ گاؤں چھوڑ کر جنگل میں اس کنویں کے پاس چلی گئی۔ اس نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے وہاں شیطانی عبادت شروع کر دی۔ ایک دن جب گاؤں کے کچھ بچے کھیلتے کھیلتے اس کنویں کے پاس آئے تو اس عورت نے شیطان کو بلی دینے کے لیے ان بچوں کو مار کر اس کنویں میں پھینک دیا۔ جب گاؤں والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس عورت کو مار ڈالا اور اس کی لاش کو اسی کنویں میں پھینک دیا۔ مرنے سے پہلے اس عورت نے گاؤں والوں کو بتایا کہ اس نے شیطان کی عبادت کر لی ہے اور شیطان اس کی ان حرکتوں سے خوش ہے، لہٰذا مرنے کے بعد بھی وہ اپنا شیطانی عمل جاری رکھے گی۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگ غائب ہونے لگے۔ گاؤں والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ عورت چڑیل بن چکی ہے اور شیطانی عمل کے لیے گاؤں والوں کی بلی دے رہی ہے۔ پھر گاؤں کے ایک بزرگ نے مٹی پر دم کر کے گاؤں کے چاروں طرف ڈال دی، جس کے بعد وہ چڑیل اس گاؤں میں نہیں آ سکتی، لیکن راستہ بھٹک جانے والوں کا وہ بہت برا حال کرتی ہے۔ وہ انہیں اپنا شکار بناتی ہے اور اسی کنویں میں لے جا کے وہ وہاں ان کی جان لے لیتی ہے۔ افسوس، تمہارا دوست اس کا شکار بن گیا۔ وہ چڑیل خون کی پیاسی ہے۔ اگر تم تینوں بھاگ کے یہاں نہ آتے تو آج اس کا شکار بن جاتے۔ تم رات یہاں ہی گزارو اور صبح تمہیں میں پاس کے ریلوے اسٹیشن چھوڑ آؤں گا۔ تینوں دوست بہت خوفزدہ تھے اور انہیں اپنے دوست کے مرنے کا بہت دکھ تھا۔ خیر، انہوں نے ڈرتے ڈرتے رات گزاری۔ صبح اس بوڑھے آدمی نے ان کے لیے گاؤں کا روایتی ناشتہ تیار کروایا اور ان تینوں دوستوں کو پاس کے ریلوے اسٹیشن چھوڑ آیا۔ جاتے وقت ان تینوں کو لگ رہا تھا کہ اس جنگل سے انہیں کوئی دیکھ رہا ہے اور ان کے کانوں میں اسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز گونج رہی تھی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہمیں اپنی کہانی بھیجیے۔